اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے گزشتہ روز کسی کانگریس کی میٹنگ میں خطاب کرتے ہوئے کہا پاکستان کا ایٹمی پروگرام غیر منظم ہے، غیر محفوظ ہے، اس پہ پورے ملک میں بحث مباحثہ ہو رہا ہے۔ حکومتی پارٹی میں سناٹا ہے، خاموشی ہے، سفیر کو بلایا ہے، پتہ نہیں کیا کہا ہے کیا نہیں کہا وزیر خارجہ صاحب نے، خرم دستگیر نے کوئی ہلکا پھلکا بیان دیا ہے۔ وزیر اعظم صاحب اور مولانا صاحب مفتی محمود کانفرنس میں اسلام آباد میں خوش گپیاں کر رہے تھے، ان کو کوئی فکر اور پرواہ نہیں تھی۔ خیال یہ تھا کہ یہ رجیم چینج کرنے والے جن ایجنٹوں کو لائے ہیں ان کی عزت کے لیے کچھ تھوڑا بہت خیال کریں گے، کچھ پیسے ان کو دیں گے، کوئی IMF سے ان کی ڈیل کروائیں گے، کچھ پاکستان کے قرضے معاف کروانے کے لیے شاید ان کو سیٹ کروانے کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے۔ لیکن بالکل اس کے برعکس انہوں نے رجیم بھی چینج کروایا اور ابھی تک پاکستان پہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی جو ہے اسے جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ بلاول وزیر خارجہ ہے، اب بلاول جہاں وزیر خارجہ ہوگا وہاں ملک کے ایٹمی پروگرام کے تحفظ کی کیا بات ہوگی؟ اب آپ اندازہ لگا لیں، سندھ کے عوام بھی جس پہ مطمئن نہیں ہیں، کراچی کے عوام مطمئن نہیں ہیں جہاں وہ رہتا ہے، حتیٰ کہ بلاول ہاؤس والے جتنے افراد ہیں وہ بھی مطمئن نہیں ہیں کہ یہ کہیں کو بات کر سکتا ہے ڈٹ کے، کہیں کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتا ہے۔ وہ پاکستان کا وزیر خارجہ ہے اور پاکستان کا وزیر اعظم، جس کا رات جلسے میں خان صاحب دکھا رہے تھے کلپ کہ وہ اینکر جس کو انٹرویو دے رہا ہے اسے بھی کہہ رہا ہے کہ ہمیں کچھ دو، ہماری کوئی ہیلپ کرو۔ تو پاکستان جب قیادت اس طرح کی بیٹھی ہوگی، اور ایک بڑی اہم بات خان صاحب نے رات بتائی، انہوں نے کہا کوئی بندہ جب مجھ سے ملنے آتا تھا بیرونی دنیا سے، دوسرے ممالک سے، تو وزارت خارجہ پہلے اس کی ساری رپورٹ نکال کے مجھے دے دیتی تھی، اس کا نام کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، یہ کہاں پڑھتا رہا ہے، اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے، یہ کیا کیا کرتا رہا ہے، کس سے اس کا تعلق ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں وزارت خارجہ کا یہ کام ہے، وہ وہاں باہر جب ہمارے لیڈر جاتے ہیں تو وہاں بھی تو یہی کچھ کرتے ہیں نا۔ تو جن لیڈروں کا پتہ ہے امریکہ کو، IMF کو، اسحاق ڈار 5 سال سے ملک سے کیوں بھاگا ہوا تھا ان کو پتہ ہے، شہباز شریف کا ان کو پتہ ہے کہ اس کی جائیدادیں باہر لندن میں ہیں، پیسہ باہر پڑا ہوا ہے، اور یہ FIA کو مطلوب تھا۔ بلاول کے بابا کا پتہ ہے ان کو، اب پوری دنیا اسے 10% کے نام سے جانتی پہچانتی تھی، تو ان کو پیسے کیسے دیں گے، ان پہ اعتماد کیسے کریں گے، اور کیسے ان کے ہاتھوں کو محفوظ ہاتھ سمجھیں گے۔ پاکستان میں رجیم چینج کرنے میں ہیلپ کرنے والوں کو اس پہ بڑا غور کرنا چاہیے۔ خدارا ملک کا نقصان، اور بہت تیزی کے ساتھ جو بے وطن حلقے ہیں وہ تو فکر مند ہیں۔ امریکہ ایسی بدماشی کرتا ہے ہمیشہ، عراق پہ اس نے بدماشی کی، لیبیا پہ کی، افغانستان پہ کی، کئی سال تک یہ لڑائیاں جاری رکھیں اور وہاں ہزاروں انسانوں کا خون بہایا اور اپنی معیشت کا بھی ستیہ ناش کیا، لیکن اس کی یہ ہوس مرتی نہیں۔ سب سے زیادہ ہتھیاروں کا ناجائز استعمال اگر کسی ملک نے کیا ہے تو امریکہ نے کیا۔ وہ اپنے آپ کو نہیں کہتا کہ ہمارے ہتھیار غیر محفوظ ہیں، ہمارا ایٹمی پروگرام غیر محفوظ ہے، لیکن پاکستان پہ ان کی نظر ہے بڑی دیر سے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، پاکستان ان کی نظروں میں، آنکھوں میں کھٹکتا ہے، اس لیے کہ پاکستان کے ساتھ وہ بھارت کی بالادستی چاہتے ہیں، وہ پاکستان کو سر اٹھانے دینا ہی نہیں چاہتے کہ پاکستان سر اٹھا کے چل سکے۔ جو یہاں جو بھی حکمران آ جائے کسے باشد اور آ کے پھر ایبسلوٹلی ناٹ کہے، اسے امریکہ کس طرح برداشت کر سکتا ہے؟ مولانا جو
دوسروں کو یہودیوں کا ایجنٹ کہتے تھے۔ اب مولانا کا کوئی بیان اس پہ نہیں آیا، امریکہ کے بیان پہ۔ مولانا تو اس پہ کوشش میں ہیں کہ کسی طرح امریکہ راضی ہو کے مجھے صدر نہیں تو وزیر اعظم بھی بنوا دے، وزیر اعظم نہیں تو صدر ہی بنوا دے، کچھ نہ کچھ تو مجھے بنوا دے۔ گورنر تو سنا ان کا بھی منظور ہو گیا خیبر پختونخوا کا، مولانا کی وفاؤں کا صلہ تو ان کو ان کی خدمات سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ 4 وزارتیں ملی ہوئی ہیں، کئی مشاورتیں ملی ہوئی ہیں، گورنری مل رہی ہے۔ عارف علوی ان کے رستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے صدارت کے، کہ عارف علوی کو ہٹانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اگر کوئی طریقہ ہوتا تو اب تک شاید مولانا کے ساتھی مجبوراً ہی صحیح، چاہتے تو نہیں ہیں۔ مولانا کے ساتھ خوش گپیاں کرنے والے، کہہ کے مار مار کسنے والے شہباز شریف بھی، زرداری بھی کسی صورت مولانا کو پریزیڈنٹ نہیں چاہتے۔ تو مولانا کا میں اکثر ذکر اس لیے کرتا رہتا ہوں کہ شاید کسی وقت ان کو خیال آ جائے۔ ان کو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، دینی قوتوں کو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا نتیجہ۔ حضرت قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے نواز شریف دور میں، 97 میں، 98 میں، جب ایٹمی دھماکے ہوئے 98 میں 28 مئی کو، تو مولانا فرمایا کرتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اس ملک کے سیاستدانوں کے کرپٹ ہونے کے باوجود بھی اللہ نے ہمارے ایٹمی سائنسدانوں کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ پاکستان کو ایٹمی پاور بنا دیا۔ اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت جو حکمران ہیں ان سے ڈر لگا ہوا ہے، خطرہ لگا ہوا ہے، یہ ملک کی سلامتی کا سودا نہ کر دیں، یہ کہیں ایٹمی پروگرام کا سودا نہ کر دیں۔ اس لیے قوم کو آزادی کے لیے، ان چوروں ڈاکوؤں سے ملک کو آزاد کروانے کے لیے میدان میں نکلنے کی ضرورت ہے۔ کھل کے میدان میں آئیں، ڈر خوف سارے اتار کے آئیں، اور جب تک اسی طرح خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں گے، ان کو برداشت کرتے رہیں گے، یہ جو چاہیں گے کریں گے۔ اور ملک کا حلیہ تو پہلے انہوں نے بگاڑ دیا ہے، غریب کا جینا تو انہوں نے حرام کر دیا ہے۔ اب پاکستان کی سب سے بڑی خوبی اگر کوئی ہے تو اسلامی ممالک میں اللہ نے اسے ایٹمی پاور بنایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کے دشمن بھی اس سے لرزتے ہیں، اور یہ ایٹمی میزائلوں میں اور ایٹمی پروگرام میں بھارت سے الحمدللہ بہت آگے ہے۔ یہ بارہا دفعہ ثابت ہو چکا۔ یہی تکلیف ہے امریکہ کو اور جو بائیڈن کو۔ اب وہ اس کے لیے اپنی حرکتیں کئی سالوں سے جاری رکھیں گے۔ قوم کو ایک ہو کے ان کے مقابلے میں اپنے ایٹمی پروگرام کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ اللہ ہماری اور ہمارے ملک کی اور ہمارے ایٹمی پروگرام کی حفاظت فرمائے۔